اللهم صل على سيدنا مولانا السلام محمد علیکم وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو توفیق و خیر عطا کرتے ہیں اس بندے کی سوچ روشن ہو جاتی ہے، اس بندے کا سارا کام ذمہ دارانہ ہونے لگتا ہے، دماغ میں گندے خیالات نہیں آتے ہیں، دل سخت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک ذمہ دار ایسا ہی جس کو اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم نہیں دیتا، وہ بندہ بولتا زیادہ ہے اور سوچتا کم ہے، بغیر سوچے سمجھے حرکتیں کرتا ہے، بغیر آگے کچھ سوچے ہوئے زبان ہاتھ اور پاؤں کا استعمال کرتا ہے، صاف لفظوں میں غیر ضروری حرکتیں کرتا ہے۔ مسلمان اس روئے زمین پر ایک ذمہ دار قوم ہے، اس کا سارا کام سوچا سمجھا ہوتا ہے، یہ پہلے سوچتا ہے مسلمان، پھر بعد میں بولتا ہے۔ کفار و مشرکین کی پہچان ہے کہ وہ پہلے بولتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں، بے وقوفوں کی پہچان ہے کہ پہلے بولتے ہیں پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، عقل مند پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں پھر بعد میں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک اچھے انسان کی یہی انسان کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرتا ہے، چوک چوراہے پہ گھوم کے دوسروں کا چہرہ دیکھنا، بلا وجہ دوسروں کے مکان پہ گہری نگاہ، بلا وجہ دوسروں کی بہو بیٹی پہ گہری نظر ڈالنا، رات کے وقت جو سونے کی اور دن جو کام کرنے کا وقت ہے اس کام کرنے کے وقت میں سونا، الٹا پلٹا کام بے وقوفوں اور احمقوں کا۔ عقل مند لوگ اپنے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں، عقل مند لوگ دینی محفلوں کی قدر کرتے ہیں، وہ تقریر کو انٹرٹینمنٹ اور انجوائے کے بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے استعمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقل مند وہ ہے جو گمبھیر ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے آج سے 1500 سال پہلے جہاں ہزاروں کروڑوں لاکھوں باتیں آپ نے کی ہیں، وہیں اس تعلق سے بھی بڑی قیمتی بات آپ نے کی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ پیچھے 2 سال بیک چلے جائیں، جس وقت رات میں سمندر کے کنارے گھومنے والوں کو ڈنڈوں سے مار کے پولیس والے کہتے تھے کہ گھر جاؤ، گھومنے کا وقت نہیں۔ جو بلا وجہ سڑکوں پہ گھومتے تھے اس سے کہتے تھے کہ گھر جاؤ، تنہائی میں رہو، یہ وقت دوسروں کے بیچ رہنے کا نہیں۔ جو بلا وجہ کھاتے پیتے تھے کہتے تھے کہ یہ وقت ہے سوچ سمجھ کے کھانے کا، سوشل ڈسٹینسنگ کا۔ اس لیے اب تنہا رہو، دوستوں کی جھرمٹ میں نہ ہو۔ غیر ضروری گھومنے والوں کو پولیس والے مارتے تھے، غیر ضروری باتیں کرنے والوں پہ نظر رہتی تھی، غیر ضروری چوک چوراہوں اور سمندر کے کنارے ٹہلنے والوں پہ پولیس والوں کی نظر رہتی تھی۔ خبردار، صحت کے لیے خطر ہے۔ اب یہی بات آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کس قدر زبردست پیدائے میں کہی۔ آقا فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ایمان کا، دین کا حسن، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ۔
ایک مومن کے اسلام کا حسن ہے، ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان نیسیسری چیز کو چھوڑ غیر ضروری بولنا، غیر ضروری گھومنا، غیر ضروری سونا، غیر ضروری کھانا. تو آقا نے اشارے میں وہ ساری باتیں کہہ دی جن باتوں پہ نظر آج پولیس والوں کی ہے، جن باتوں پہ نظر آج دانشوروں کی ہے، جن باتوں پہ نظر آج سماج کے ذمہ داروں کی ہے، جن باتوں پہ نظر آج ویگیانکوں کی ہے، جن باتوں پہ نظر آج حکیموں، طبیبوں اور عقل مندوں کی ہے. آقا نے جو بات کہہ دی صحت مند سماج کے لیے، صحت مند زندگی کے لیے اور صحت مند سوسائٹی کے لیے کتنی ضروری ہے. ان نیسیسری بات سے کس مقدمے ہوتے ہیں، ان نیسیسری بات سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، غیر ضروری باتوں سے گھر میں تناؤ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، غیر ضروری باتوں سے طلاق ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، نتیجہ خودکشی پہ پہنچتا ہے. آج ساری دنیا میں ضرورتوں کا کم خیال رکھا جاتا ہے، فیشن کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. جو نیسیسری چیز ہے اس پر لوگ کم دھیان دیتے ہیں اور جو ان نیسیسری چیز ہے اس پر لوگ زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو حضور کی اس بات کو آج امریکہ اور یورپ کے دانشور اس قدر گمبھیرتا سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باتیں تو بہت سارے لوگوں نے کی ہیں، لیکن ایک سمندر کو کوزے میں سما دینے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو محمد عربی علیہ السلام نے کیا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی طبیب بڑا نہیں ہے مصطفیٰ سے، کوئی حکیم بڑا نہیں ہے مصطفیٰ سے، کوئی عقل مند بڑا نہیں ہے مصطفیٰ سے. عقل مند وہی ہے، عقل مند وہ نہیں ہے جو چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بات بنا کے پیش کرے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو بڑی سی بڑی باتوں کو چھوٹے سے جملے میں سمو دیا، وہی عقل مند ہے. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 100 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ کوئی بڑا نہیں، نہ کوئی تھنکر، نہ کوئی فلاسفر، نہ کوئی ویگیانک، نہ کوئی سائنٹسٹ. اگر اس روئے زمین کا سب سے مہان نتم انسان کوئی ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سبحان اللہ. سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. لوگ مسائل سے جوجھ رہے ہیں، لوگوں کے گھر سے لے کے سماج اور ملک تک ہر جگہوں پہ پرابلمس ہی پرابلمس ہیں. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پرابلمس کا حل کیسے کروں، میں اس سمسیا کا سمادھان کیسے کروں، میں کیسے اس مشکل مرحلے سے میں نکلوں. کوئی فزکس پڑھتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکل جائے، کوئی کیمسٹری اور بایولوجی پڑھتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکل جائے، کوئی صاحب لاجک اور فلاسفی پڑھتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکل آئے، کوئی فلم کے ایکٹر کی زندگی پڑھتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکل آئے، کوئی نیتاؤں کی زندگی پڑھتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکل آئے، کوئی پالیٹکس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکل آئے، کوئی ڈرامہ اور ناول کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکل آئے. دنیا میں کون سا برانچ آف نالج نہیں ہے جو دنیا میں سیکھا اور پڑھا نہیں جاتا ہے. فلاسفی یہاں ہے، لاجک یہاں ہے، فزکس کیمسٹری بایولوجی یہاں ہے، ایسٹرولوجی یہاں ہے، ایسٹرونومی یہاں ہے، روزانہ اخبار پڑھنا یہاں ہے، فلمیں دیکھنا یہاں ہے، دھارا واہک دیکھنا یہاں ہے. سب کا ایک مطلب ہوتا ہے میں اپنے مشکل کا حل تلاش کروں. میری زندگی جو آج تلخیوں میں گزر رہی ہے اس میں نرمیاں کیسے آئے، سماج میں جو کشیدگی ہے یہ کشیدگی کم کیسے ہو. سارے لوگ مطالعہ کرتے ہیں، کوئی اخبار میں، کوئی ناول میں، کوئی فکشن میں، کوئی ڈرامہ میں، کوئی صاحب کھیل تفریح میں، کوئی تماشے میں، لیکن مسئلے کا حل کہاں ہے. یورپ کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی جو ہزاروں لوگوں کی بات کہہ دی انہوں نے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ذرا غور سے سنیں کہ غیر مسلم کی کتنی گہری نظر ہے. ہم چونکہ مسلمانوں کے بچے سے مخاطب ہیں،
ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں. اگر کوئی راستہ چلتے کوئی غیر مسلم کھڑے ہو جائے میری گفتگو سنیں، وہ بھی غور سے سن لیں کہ میں ایک ہندوستانی ہوں اور ہندوستان کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں. کہاں لوگ اسلام پہ کیسے کیسے تبصرہ کرتے ہیں، کہاں لوگ تقریر کے تعلق سے کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں. ہم دوسروں کی زبان کیا پکڑے؟ ہمارے اپنے لوگ مدرسوں کے خلاف بولتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ جلسہ و جلوس سے کیا فائدہ ہے اس طرح کے غیر ضروری تبصرے کرتے ہیں. جو تبصرہ کرنا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے سماج کے بارے میں، اپنی شخصیت کو سنوارنے اور سجانے کے بارے میں نہیں، وہ سب کوئی تبصرہ نہیں. تبصرہ غیر ضروری تبصرہ، غیر ضروری لا یعنی تبصرہ لوگ کرتے ہیں. یورپ کا ایک دانشور جو غیر مسلم ہے، وہ بہت پڑھا لکھا آدمی، وہ کیا کہتا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں. چونکہ ہمارے گھروں میں اولیاء و صالحین کا مطلب ہوتا ہے ان کے عرس کا کہ جا کے ان کی قبر پہ ایک چادر چڑھا دی جائے، یہی محبتوں کا حق ادا ہوگا. جا کے ان کی قبر کی جالی میں ایک منت کا دھاگا باندھ دیا جائے، یہی ہم عرس کا حق ادا ہو گیا. ان کی قبر پہ جا کے ایک تالا باندھ دیا جائے، یہی محبتوں کا حق ادا ہو گیا. ہم نے اللہ کے نیک بندوں کی آرام گاہوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو غیر ضروری سلوک غیر مسلم کیا کرتے ہیں. راستہ چلتے میں درختوں میں دیکھتا ہوں بے شمار کپڑے بندھے ہوئے رہتے ہیں. کیوں صاحب؟ یہ منتوں کے کپڑے ہیں. میری منت پوری ہو جائے تب جا کے میں یہ دھاگا کھولوں گا. یہ منتوں کے تالے ہیں. یہ سارا کام جو غیر مسلم جس کی نظر نہ اللہ پہ، نہ رسول اللہ پہ، نہ حدیث پہ، نہ قرآن پہ، نہ بزرگان دین کی زندگی پہ، کچھ نہیں، بلکہ یہ صرف اپنی ضروریات، اپنی خواہشات پہ نظر رہتی ہے. میری ضرورت پوری ہو، میری خواہش پوری ہو، چاہے انلیگل وے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر شرعی طریقے پہ کیوں نہ ہو، یہ کفار و مشرکین کی نظر رہتی ہے. مقصد میری خواہش پوری ہو، چاہے جس طرح سے ہو. چاہے جنگل کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے چچندر کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے بندر کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے کسی درخت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے کسی پتھر کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے کسی ندی نالے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے سورج و چاند کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے کسی شرابی پاپی گونڈا موالی، چاہے لنگٹے بابا کے سامنے کھڑا رہنا پڑے، چاہے کوئی چرس پینے والا، افیم پینے والا، شراب پینے والا کوئی جھوٹے بابا کے سامنے جانا پڑے. مطلب صرف دنیا چاہیے، اس کی نظر صرف دنیا پہ ہوتی ہے. اب جہاں سے اس کو دنیا مل جائے، چاہے افواہ رجال سے مل جائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا جگہ گیا تھا، بیٹا مل گیا تھا، یہ سوچ کافرانہ ہے. صرف دنیا چاہیے. اور مومنانہ سوچ کیا ہے؟ نہیں، دنیا نہیں چاہیے، بلکہ دنیا کا جو بنانے والا ہے اس کی معرفت چاہیے. دنیا بنانے والا چاہیے. اس لیے ہمیں دنیا چاہیے، مگر ندی نالے کے پاس نہیں چاہیے، ہمیں کسی جھاڑ کے پاس نہیں چاہیے، ہمیں کسی درخت اور کسی بندر کے سامنے نہیں چاہیے. ہمیں دنیا چاہیے دنیا بنانے والے سے چاہیے، اور ایمان کے سائے میں چاہیے، نہ کہ ایمان لوٹا کے چاہیے. ہمیں دنیا چاہیے حرام سے نہیں، بلکہ ہمیں حلال سے دنیا چاہیے. یہ خیال مومنانہ ہے، یہ مومن کی سوچ ہے کہ دنیا مجھے چاہیے، مگر غیر ضروری حرکتوں سے نہیں چاہیے. اس لیے آقا علیہ السلام نے کبھی کہا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کیا کرو. لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں کہ فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو. اب تمہارا ایمان پختہ ہو گیا، اب تم حرام و حلال کو سمجھنے لگے، اب تم دنیا اور آخرت میں فرق محسوس کرنے لگے. اس لیے اب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں کیا کرو؟ دھاگا باندھنے نہیں، تاگا باندھنے نہیں، غیر ضروری بینڈ باجا لے کر نہیں، ڈی جے لے کر نہیں، ناچ گانے کے ساتھ نہیں، عورتوں کی بھیڑ بھاڑ اور ہجوم کے ساتھ نہیں. ایسے مت جاؤ، بلکہ حضور کیا کہتے ہیں؟ قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آئے گی اور دنیا کی چاہت گھٹتی بھی نہیں. سبحان اللہ. تو قبروں کی حاضری کا سبب مصطفیٰ نے بیان فرمایا کہ اس سے تمہاری دنیاوی خواہشات گھٹیں گی، دنیا کی چاہت گھٹے گی، آخرت کی تیاری کا شوق بڑھے گا. جب تم صاحب قبر کے سامنے کھڑے ہوگے، تم کو لگے گا کہ اس قبر میں وہ شخص ہے جس نے گناہوں کا منہ تک نہیں دیکھا،
اس قبر میں وہ شخص ہے جس کی راتیں بڑی ذمہ دارانہ گزرتی تھی. اس قبر میں وہ شخص آرام فرما ہے جس نے کبھی بھی کسی بھی بت اور درخت کے سامنے کبھی سجدہ تو دور کی بات کبھی ہاتھ تک نہیں اٹھایا. ایک ذمہ دار آدمی مجھے ان کی قبر پہ جا کے ان کی زندگی کی ان کے کاموں کی نقل کرنی ہے, ان کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے. انہوں نے دنیا کو کس سینس میں لیا ہے, مجھے بھی اس سینس میں دنیا کو لینا ہے. پتہ یہ چلا لوگوں نے شرارتوں سے اس قبر کی زیارت کو کس قدر خرافات کا اڈا بنایا, اور حضور نے کیا کہا تھا, عقل مند وہی ہے جو دنیا ترک کرنے کے لیے قبر والے کے پاس جائے. اب بے وقوف وہ ہے جو دنیا طلب کرنے کے لیے اس قبرستان کے پاس جائے, اس قبر والے کے پاس جائے. آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان بزرگوں کو دیکھو تمہیں زندگی کی ماہیت سمجھ میں آئے گی, حقیقت سمجھ میں آئے گی. تو لوگوں نے, کافروں نے خواہشات کی غلامی کر لی, مگر مسلمانوں کو ہمیشہ خواہشات پہ نظر نہیں رہتی بلکہ سچائی پہ, حقیقت پہ, شریعت پہ نظر رہتی. اب ذرا غور سے سنیے, ہمارے یہاں چونکہ کافروں کے ماحول میں رہتے رہتے ہمارے بال بچوں کی سوچ بھی اجڑی بھی سوچ ہو گئی ہے, ان کا کام بھی خیر ذمہ دارانہ ہوتا جا رہا ہے. جو چیز اسے روزانہ کمپلسریلی پڑھنا چاہیے اس کو پڑھتے نہیں ہیں, جو چیز نہیں کرنا چاہیے اس کو لیتے ہیں. یہ موبائل بہت اچھی چیز ہے, اس دور جدید کا ایک بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. ورنہ پہلے ہم یہاں سے خط لکھتے تھے, ایک ہفتے کے بعد وہ خط ہمارے بچے کے پاس بمبئی پہنچتا تھا, پھر وہاں سے اس بندے میرے بیٹے کا خط کا جواب آتا تھا. 15-20 دن کے بعد مجھے اپنے بچے کی خیریت معلوم ہوتی تھی. لیکن اللہ نے کتنا زبردست تحفہ ہمیں عطا فرمایا. اب 20 دن کا ویٹ نہیں کرنا ہے بلکہ 20 سیکنڈ میں اپنے بچوں کی خیریت دریافت کر لیں. میرا بچہ امریکہ رہتا ہے, میں نے یہاں سے فوراً فون ڈائل کیا, فوری کئی سیکنڈ کے اندر وہاں سے جواب ملا کہ ابو میں خیریت سے ہوں, ہمارے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ میں صحت مند ہوں. اب باپ ماں کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا, ان کا بیٹا اچھا ہے. یہ موبائل کتنی بڑی نعمت ہے اللہ. ایک بندہ ایک ہی دکان پہ بیٹھ سکتا تھا لیکن ابھی وہ 5 دکان کو کنٹرول کرتا ہے. گراہک آیا, فوراً اس نے ریٹ بھاؤ طے کیا, اب وہ فوراً اپنے صاحب بڑے باس سے رابطہ کرتا ہے, اس کی اس سامان کا کی ساری سچائی ابھی مارکیٹ ریٹ کیا ہے وہ سب جان لیتا ہے. ایک جگہ بیٹھ کر 10 دکانوں کو کنٹرول کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ اس موبائل کے ذریعے. یہ موبائل کتنی بڑی نعمت ہے. پہلے آدمی 5,000 روپے کی ایک کتاب خریدتا, تب IAS کی تیاری کرنے کے لیے اس کتاب کی اسٹڈی کرتا تھا, یا پھر وہ اپنے گھر سے نکل کے بڑے شہروں میں جا کے لائبریری میں ٹائم دیتا تھا, پھر وہاں کتاب کی اسٹڈی کرتا تھا. لیکن کس قدر یہ موبائل ایک نعمت ہے. میں نے فوراً موبائل میں ایک بڑی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا, گوگل سے سرچ کیا, جس کتاب کی قیمت 5,000 روپے ہے, اس کو میں نے 5 سیکنڈ کے اندر میں اس کتاب کو موبائل کی اسکرین پہ کھول کے میں نے اسٹڈی شروع کر دی. کتنی اچھی چیز ہے. لیکن ہم نے کس قدر اس کا غلط استعمال کیا کہ آج 90% لوگ موبائل کا استعمال کر کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ہمارے وہ بچے جو DM بننے والے تھے وہ چپراسی بھی بننے کے قابل نہیں رہے. ان کی سوچ گئی, ان کی بینائی گئی, ان کی حکمت گئی, ان کی صحت گئی. جسے صحت مند بننا تھا, سماج کو کرائم سے بچانا تھا, سماج پہ ہونے والے حملے کا جواب دینا تھا, وہ اندر سے کھوکھلا بن گیا. اندر سے اگر نہ مجھے کہنے دیا جائے, میں کہوں اندر سے ہجڑا بن گیا, اندر سے نامرد بن گیا. اسی موبائل نے ایک بندے کو DM بنا دیا. اسی موبائل کی غلط استعمال کی وجہ سے میرے بندے میرے نوجوان ہجڑا نامرد بن گئے. ایک صحت مند زندگی میں آگ لگا دی. وہ صاحب سڑک چھاپ بن کے رہ گئے. جسے بننا تھا پروفیسر, جسے بننا تھا فلاسفر, وہ کسی لائق نہیں رہے. وہ سماج کا جوکر بن کے رہ گئے. وہ دل پھینک عاشق بن کے رہ گئے. وہ صاحب شرابی پاپی بن کے رہ گئے. غیر ضروری محبت کر کے اپنی زندگی کے سکون میں آگ لگا دیا. میری وہ بچیاں جسے مجاہد کی ماں بننی تھی, جسے بہت بڑے اقطاب و ابدال سے پیدا کرنا تھا, بہت بڑے علماء اور بہت بڑے حکما کو جنم دینا تھا, وہ سماج کی ایک سڑی ہوئی شخصیت بن کے رہ گئی.
दो चार 10 मर्दों की गोद का खिलौना बन के रह गई। शादी से पहले 2-4 हमल जिसके हॉस्पिटल में गिर जाएं वो सड़ी हुई जात बन के रह गई। उसमें सबसे बड़ा रोल इसी मोबाइल का है कि जिस मोबाइल ने हमारे बच्चों को नहीं, दुनिया के करोड़ों बच्चों को तबाह बर्बाद कर डाला। इसलिए पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले कहा था कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। एक मोमिन के ईमान का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। अगर मुस्तफ़ा की सदी से पाक पर अमल किया गया होता तो दुनिया के करोड़ों नौजवान तबाही से बच गए होते, मुसलमानों के करोड़ों बच्चे तबाही और बर्बादी से बच गए होते। नजर अखबार पे है, तबाही मुझको घेर लिया। नजर फिल्म एक्टर पे है, बर्बादी ने मुझको घेर लिया। नजर दुनियादार नेताओं पे है, इसलिए बर्बादी ने मुझको चारों तरफ से घेर लिया। जिस दिन नजर मुस्तफा सरकार पे टिक जाए, औलिया सालिहीन पे हो जाए, बर्बादियां नहीं तरक्कियां कदम चूमेंगी, कामयाबियां कदम चूमेंगी।